اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بار بار ہمیں اپنے ذات سے دعا مانگنے کا حکم دیا ہے۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، دعا کی قبولیت کا وعدہ فرمایا ہے۔ تو دعا مانگنے کے اپنے کچھ اصول ہیں، اپنے کچھ آداب ہیں۔ دعا جب ان اصولوں کے ساتھ مانگی جاتی ہے تو جلدی قبول ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلا جو دعا کے لیے ادب ہے، دعا کے لیے شرط ہے، وہ یہ ہے کہ انسان کا جو خوراک پوشاک ہے وہ حلال کی ہو، کھانا پینا حلال کا ہو، جو پہنا ہوا ہے وہ حلال کا ہو، اور جو بندہ دعا کر رہا ہے وہ بھی جائز کام کی ہو، کسی ناجائز کام کی دعا بندہ نہ کرے۔ حدیث مبارک کے اندر آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندہ سفر کر کے بیت اللہ پہنچتا ہے، اس کے کپڑے گرد آلود ہو جاتے ہیں، بال گرد آلود ہو جاتے ہیں، اور وہاں پہ جا کے بیت اللہ کا پردہ پکڑ کے وہ کہتا ہے یا ربی یا ربی، کہ اے میرے رب اے میرے رب، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ اس کا کھانا پینا بھی حرام کا ہے، اس کا لباس بھی حرام کا ہے، اس کی دعا کیسے اللہ تعالیٰ قبول کریں گے؟ تو دعا کی قبولیت کے لیے یہ سب سے پہلی اور بڑی شرط ہے کہ خوراک اور پوشاک انسان کی وہ حلال کی ہو۔ دوسرا، دعا کرنے کا جو طریقہ ہے کہ دعا کے اندر انسان جب دعا کرتا ہے تو دعا کے آداب میں سے ہے کہ انسان اپنے ہاتھ اٹھائے اور دعا کرے۔ ہر دعا کے اندر ہاتھ نہیں اٹھائے جاتے، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اس دعا کے اندر آداب میں سے ہے کہ بندہ قبلہ رخ ہو اور اس کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے سامنے اٹھا لے، اور ہاتھوں کو جب اٹھائے گا، 3 طریقے ہیں ہاتھ اٹھانے کے جو تینوں احادیث سے ثابت ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ بندہ ہاتھ اٹھائے اور اپنے سینے کے قریب لے آئے، سینے کے برابر اس کے ہاتھ اوپر اٹھے ہوئے ہوں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہاتھ اپنے کندھوں کے برابر انسان جو ہے اٹھائے ہوئے ہو، یعنی سینے سے تھوڑا سا اوپر آ جائے۔ اور تیسرا طریقہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، لیکن وہ خاص جگہوں کے اوپر، یعنی جس طرح بعض اوقات ہر انسان کے اوپر بعض اوقات اللہ تعالیٰ کے خوف کا غلبہ ہوتا ہے، یا اللہ تعالیٰ کی رحمت کا غلبہ ہوتا ہے، یا انسان اپنے گناہوں کو یاد کرتا ہے، ایک خاص کیفیت انسان کے اوپر طاری ہو جاتی ہے، انسان کو رونا آ رہا ہوتا ہے، یا انسان انتہائی تکلیف کی حالت میں ہے، غم کی حالت میں ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا ہے، تو اس موقع کے اوپر اگر انسان اپنے ہاتھوں کو اپنے سر کے برابر بلند کر لیتا ہے اس طرح، تو وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ عام طور پہ جو طریقہ ہے، جو عام طور پہ ہم دعا مانگتے ہیں، تو اس کے لیے طریقہ یہ ہے کہ اپنے ہاتھوں کو ہم اپنے سینے کے برابر اٹھائیں، اور جب دعا کریں تو ہاتھ کی جو ہتھیلیاں ہیں یہ آسمان کی طرف ہو۔ جس طرح عام طور پہ غلطی ہم کرتے ہیں کہ جب دعا مانگتے ہیں تو کوئی ہاتھ اس طرح کر کے بیٹھا ہوتا ہے، کسی نے ہاتھ اس طرح کیے ہوتے ہیں، کوئی جو ہے یہاں پہ ہاتھ رکھ کے کر رہا ہوتا ہے، یا ہاتھوں کو بند کر کے، تو یہ طریقہ نہیں ہے۔ دعا کا جو طریقہ ہے، جو بھی آپ دعا کریں گے اس دعا کے اندر آپ کی ہتھیلیاں جو ہیں یہ آسمان کی طرف رہیں گی۔ ہاں، صرف وہ جو بارش کے لیے دعا مانگنے کے لیے باہر جاتے ہیں لوگ، یعنی شہر سے باہر میدان میں بندے نکلتے ہیں اور پھر وہاں پہ جا کے استسقاء کی نماز پڑھی جاتی ہے، تو اس کے لیے وہاں پہ ثابت ہے اگر الٹے ہاتھوں کے ساتھ، یعنی اپنی حالت ظاہر کرنے کے لیے۔ لیکن اس کے علاوہ جو بھی آپ دعا مانگیں گے، ہاتھ اٹھائیں گے، تو اس کے اندر ہاتھوں کی جو ہتھیلیاں یہ آسمان کی طرف رہیں گی، اور ہاتھ جو ہے یہ کھلے ہوئے رہیں گے۔ ہاتھوں کو بند کر کے یا اس طرح کر کے یہ دعا کا طریقہ نہیں ہے، سنت کے خلاف ہے۔ اور دوسرا یہ کہ جب آپ دعا ختم کر لیں، اس کے بعد یہ دونوں جو ہاتھ ہیں ان کو اپنے چہرے کے اوپر پھیرنا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھاتے تھے تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں کو چہرے کے اوپر پھیرا کرتے تھے، کہ جو اللہ تعالیٰ نے برکتیں نازل فرما دی ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر آئی ہے، وہ انسان نور آیا ہے، وہ اپنے چہرے کے اوپر انسان ہاتھوں کو پھیر لے۔ تو اس کے اندر بھی بہت سے لوگوں کو آپ دیکھیں گے کہ جو دعا اس طرح کر رہے ہوتے ہیں، یا جس طرح آج کل سردی ہیں ہاتھ ٹھنڈے ہوتے ہیں تو لوگ پھر چہرے کے اوپر ہاتھ نہیں پھیرتے کہ ٹھنڈے ہاتھ چہرے کے اوپر لگیں گے،
تو اس کے اندر کوتاہی نہ کریں. بعض لوگ اس طرح ہاتھ اٹھائے ہوتے ہیں بھائی اس طرح کر جاتے ہیں، تو یہ طریقہ سنت کے خلاف ہے. تو یہ دعا کے آداب میں سے ہے کہ جب دعا مانگیں ہاتھ صحیح اٹھائیں اور اس کے بعد ہاتھوں کو اپنے چہرے کے اوپر پھیر لیں. دعا یقین کے ساتھ کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے خود مانگنے کا حکم دیا ہے. حدیث مبارک کے اندر آتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی حیا والی ذات ہے، وہ بندے کو بغیر مانگے دیتی ہے. تو جب بندہ اللہ تعالیٰ سے سوال کرے گا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں کو کیسے خالی لوٹائیں گے.